تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے پوسٹ آر این تھرڈ سیمسٹر کے سبجیکٹ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا یونٹ نمبر 5 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اینڈ ورنلیبلٹی ہے۔ اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ہی سمپل اور بہت ہی کنسیپچول یونٹ ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی اور اس سے 2-3 MCQs بھی بہت آسانی سے آ جاتے ہیں ایک فائنل ایگزام میں۔ ہمارے ساتھ آبجیکٹیوز موجود ہے اس یونٹ کے، جس میں ہم مندرجہ ذیل ٹاپکس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے ڈیزاسٹر کو، کہ ڈیزاسٹر کسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ڈیزاسٹر کے ٹائپس پر بات کریں گے کہ ڈیزاسٹر کے ہمارے ساتھ کتنے اقسام ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکسپلین 5 phases آف ڈیزاسٹر ایکٹیویٹی۔ ڈیزاسٹر ایکٹیویٹی کے ہمارے ساتھ جو 5 phases ہوتے ہیں، تو ان 5 phases پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو 5 ایلیمنٹ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے، ٹھیک ہے، جو کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بہت ہی اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ ایلیمنٹ سے مراد آپ کمپوننٹس بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ جو 5 میجر کمپوننٹ ہوتے ہیں، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پرنسپلز کیا ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اصول کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ڈیزاسٹر واقعہ ہو جاتی ہے، تو اس دوران نرسز کا کیا رول ہوتا ہے، کیا کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں، تو اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اور آخر میں ہم ایفیکٹس آف ڈیزاسٹر کو ڈسکس کریں گے کہ ڈیزاسٹر کی وجہ سے کیا اثرات جو ہے ہمارے ارد گرد کے ماحول پر مرتب ہوتی ہے، لوگوں پر مرتب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیزاسٹر کی۔ ڈیزاسٹر کی اگر آپ لوگ لفظی معنی دیکھیں تو ڈیزاسٹر کسے کہتے ہیں؟ ڈیزاسٹر سے مراد تباہی کا آ جانا، آفات کا آ جانا، ٹھیک ہے۔ ایسا عمل، ایسا سچویشن یا ایسی سڈن ایونٹ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ہمارے ماحول میں جو اب نارمل چینجز آتی ہے، لوگوں پر اس کے جو برے اثرات پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ لوگوں کو بری طرح سے متاثر کر دیتی ہے، روزمرہ کی زندگی کو متاثر کر دیتی ہے۔ تو ایسے ایک دم سے آنے والے جو ایونٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا ہمیں کوئی بھی اندازہ نہیں ہوتا، جس سے جو زندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے، بری طرح سے متاثر ہو جاتی ہے اور کچھ ٹائم کے لیے رک جاتی ہے۔ تو اس طرح کی جو ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس ہوتے ہیں، سچویشن رائز ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیزاسٹر کہتے ہیں۔ یہاں پر بہت سمپل الفاظ میں آپ کو ڈیزاسٹر کی ڈیفینیشن دی گئی ہے، جس میں کہتے ہیں کہ a disaster is a sudden hazardous event that seriously disrupts the functioning of a community or society and causes human, material, and economic or environmental losses that exceed the community or society ability to cope using its own resources is called disaster۔ وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو ابھی بتائی۔ ڈیزاسٹر جو ہے یہ ایک ایسا ایک دم سے اچانک سے ہیزرڈیس سے مراد یہ ہے کہ ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی، ہمارے معاشرے کے جو فنکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بری طرح سے متاثر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان، اس کے ساتھ ساتھ جو حیوانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے معاشرے کی جو اکانومی ہوتی ہے، معاشرہ ہوتا ہے، ہمارے ماحول ہوتے ہیں، تو اس کے جو فنکشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ بری طرح سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایسے ماحول میں ہم میں یہ ایبلٹی نہیں رہتی کہ ہم اپنے ماحول کے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو کیا کریں؟ مینیج کر سکے، اپنی جو ضروریات ہے اس کو پوری کر سکے۔ تو ایسی ایک دم سے آنے والے جو حالات ہوتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ڈیزاسٹر کہتے ہیں۔ بہت ہی سمپل الفاظ میں ڈیزاسٹر کا مطلب یہ ہے کہ
جو آفات آتے ہیں چاہے وہ قدرتی طور پر ہو یا مین میڈ ہو، انسانی ہاتھوں کی وجہ سے آئے ہو یا قدرتی طور پر آ جائے، جس کی وجہ سے معمولاتی زندگی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم ڈیزاسٹر کہیں گے۔ کلیئر ہے؟ جی سر، سر یہاں پہ ایک بات ہے سر، وہ آ گئی ہے، چلے ٹھیک ہے، وہی میں بولنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف ڈیزاسٹر کی۔ تو بیسیکلی ہمارے ساتھ دو طرح کے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، ایک کو ہم نیچرل ڈیزاسٹر کہتے ہیں، ایک کو ہم مین میڈ ڈیزاسٹر کہتے ہیں۔ نیچرل ڈیزاسٹر کی اگر میں آپ لوگوں کو اگزامپل دوں تو بہت سمپل الفاظ میں جو سیلاب آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ارتھ آتے ہیں، زلزلے جسے ہم کہتے ہیں، جو طوفان آتے ہیں، ہوائی طوفان ہو گئے یا بارشوں کی وجہ سے جو طوفان آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا لینڈ سلائڈنگ جب ہوتی ہے، والکینک ہو گئی، ٹھیک ہے، لاوا جب کیا کہتے ہیں پہاڑوں سے وہ ہوتے، پہاڑ جب پڑ جاتے ہیں اس سے لاوا نکل آتا ہے جس کو والکینک ایرپشن ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تندرنگ ہو گئی، ٹھیک ہے، اسٹارم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ سارے آپ کے پاس نیچرل ڈیزاسٹر میں آتی ہیں۔ مین میڈ ڈیزاسٹر سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ لوگ جو دھماکے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انسانی جانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسی طرح سے بہت سارے جو ہے آپ کو مین میڈ ڈیزاسٹر ملیں گے۔ مین میڈ ڈیزاسٹر سے مراد یہ ہے کہ انسانی ہاتھوں کی وجہ سے جو تباہیاں ہوتی ہے، نقصانات ہوتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کو ہوتے ہیں، چاہے وہ ماحول کو ہوتے ہیں، چاہے وہ بلڈنگز کو جو ہے نقصان پہنچتا ہے، تو انسانی ہاتھ اگر اس میں ملوث ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مین میڈ ڈیزاسٹر کہیں گے۔ تو آگے اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ایم سی کیوز میں اس سے ایگزام میں اس سے ایم سی کیوز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹائپس آف ڈیزاسٹر کی اگر ہم بات کریں تو نیچرل ڈیزاسٹر یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ نیچرل ڈیزاسٹر از اے میتھولوجیکل ڈیزاسٹر، ٹھیک ہے۔ سائیکلون ہو گئے جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، طوفان ہو گئے، ٹائفون ہو گئے جسے ہم آندھی کہتے ہیں، ہیوریکینز ہو گئے، ٹھیک ہے، سمندری طوفان، سنو اسٹارم ہو گئے، برفانی طوفان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے جو ہے آپ کے پاس نیچرل ڈیزاسٹر میں آتے ہیں۔ تو میٹیورولوجیکل ڈیزاسٹر میں آپ کے پاس سائیکلون آتے ہیں، ٹھیک ہے، طوفان، ٹائفون آندھی کو کہتے ہیں، ہیوریکین سمندری طوفان، سنو اسٹارم برفانی طوفان، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس میٹیورولوجیکل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں جو ہوائی جسے ہم کہتے ہیں آسمانی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ٹوپولوجیکل ڈیزاسٹر ہے، زمینی جو تباہیاں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے پاس لینڈ سلائڈنگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، فلڈ آ جاتے ہیں جس کو ہم سیلاب کہتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں جس کو ہم ارتھکویک کہتے ہیں، وولکینک ایرپشن آ جاتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہاڑوں کا پھٹ جانا، اس سے لاوا کا نکل جانا، تو اس کو وولکینک ایرپشن کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ ٹوپولوجیکل ڈیزاسٹر میں آتے ہیں۔ تو اس سے ایسا ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ وچ ون آف دا فالوئنگ ڈیزاسٹر بلونگ ٹو میٹیورولوجیکل ڈیزاسٹر، تو آپ کو آپشن دیے گئے ہوں گے کہ لینڈ سلائڈنگ، فلڈ، ارتھکویک یا ہیوریکین۔ تو ہیوریکین جو ہے یہ آپ کے پاس میٹیورولوجیکل ڈیزاسٹر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے کنسیپٹ کلیئر کر کے اس کو یاد کرنا ہے۔ میٹیورولوجیکل ڈیزاسٹر سے مراد جو آسمانی تباہیاں ہوتی ہے اس کو ہم میٹیورولوجیکل کہتے ہیں، اور ٹوپولوجیکل سے مراد جو زمینی ڈیزاسٹر ہوتے ہیں اس کو ہم ٹوپولوجیکل کہتے ہیں۔ بایولوجیکل ڈیزاسٹر کی اگر ہم بات کریں تو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہو گئے، جو وبائی امراض جسے ہم کہتے ہیں، ایک سے دوسرے کا جو منتقل ہوتی ہے، اسی طرح سے ایپیڈیمکس ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس بایولوجیکل ڈیزاسٹر میں آتے ہیں۔ تو اس میں آپ کے پاس جیسے کہ پرانے زمانے میں طاعون کا جو مرض ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، لوگ جو ہے اس سے بہت دفعہ جو ہے متاثر ہوئے تھے، اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے اس کی وجہ سے لقمۂ اجل بن چکے تھے۔ تو یہ ہمارے ساتھ نیچرل ڈیزاسٹر میں آتے ہیں۔ نیچرل ڈیزاسٹر میں آپ لوگوں نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر 3 طرح کے ہوتے ہیں، مطلب آسمانی ڈیزاسٹر ہو گئے، زمینی ڈیزاسٹر ہو گئے، اور بایولوجیکل ڈیزاسٹر ہو گئے۔ بایولوجیکل سے مراد یہ بیماریاں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ مزید آگے ہم بڑھیں گے۔
اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں مین میڈ ڈیزاسٹر کی طرف. تو مین میڈ ڈیزاسٹر کی تو میں نے بہت آپ کو سمپل الفاظ میں بتایا کہ انسانی ہاتھوں کی وجہ سے جو نقصانات پہنچتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کو پہنچتی ہو، بلڈنگز کو پہنچتی ہو، ماحول کو پہنچتی ہو، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم مین میڈ ڈیزاسٹرز کہیں گے. تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر آپ کے پاس آتا ہے ایکسیڈنٹس، ٹھیک ہے. سو ٹرانسپورٹیشن ایکسیڈنٹس جو ہے یہ آپ کے پاس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کولیپس آف بلڈنگز کا جو ہے گر جانا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے انجرڈ ہو جاتے ہیں، ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے. ڈیمز کا جو ہے کیا ہو جانا، پھٹ جانا اور سیلاب کا آ جانا. اسی طرح سے برج کا جو ہے گر جانا، برج مطلب پلز وغیرہ. اور دوسرے جو ہمارے ساتھ انفراسٹرکچر ہوتے ہیں، اسی طرح سے آگ کا لگ جانا، انسانی ہاتھوں کی وجہ سے آگ کا لگ جانا. اسی طرح سے مائن ڈیزاسٹرز ہو گئے، ٹیکنالوجیکل فیلیئرز سچ ایز مسشپ ایٹ نیوکلیئر پاور میں کسی قسم کی جو ہے خرابی آنے کی وجہ سے تباہی کا مچ جانا. جیسے کہ کرنوبائل، یہ ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ تھا جو کہ کسی خرابی کی وجہ سے کیا ہوا تھا، پھٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے اس نیوکلیئر پاور پلانٹ کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے. تو یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا کرنوبائل. تو اس کو اگر آپ لوگ سرچ بھی کریں تو آپ لوگوں کو بہت آسانی سے مل جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ مین میڈ ڈیزاسٹر میں آتے ہیں. اسی طرح سے اسٹیشن اور لیک ایٹ اے کیمیکل پلانٹ، ٹھیک ہے. کیمیکل پلانٹ ہے، اس میں کسی قسم کی لیک کا آ جانا، اور اسی طرح سے پولوشن آف ایٹماسفیئر، اور ایٹماسفیئر میں اس کی وجہ سے پھر آلودگی کا پیدا ہو جانا، ایٹماسفیئر کا جو ہے آلودہ ہو جانا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کس چیز میں آتی ہے؟ ایکسیڈنٹ میں آتی ہے، اور یہ مین میڈ ڈیزاسٹر کہلاتی ہے. انسانی ہاتھوں کی وجہ سے یہ تباہیاں واقع ہوتی ہیں. سو ٹائپس آف ڈیزاسٹر کی اگر ہم مزید آگے بات کریں تو سیول ڈسٹربنسز ہو جاتی ہے اس میں، جیسے کہ ریوٹس اینڈ ڈیمونسٹریشنز، ٹھیک ہے. ریوٹس اینڈ ڈیمونسٹریشن ہو گئی. وارفیئر مطلب جو جنگی حالات ہوتے، جو جنگ وغیرہ ہوتے، ٹھیک ہے، چاہے وہ سول وار ہو یا دوسرے وار ہو، ٹھیک ہے. تو جنگی جنگوں کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جانی نقصان بھی پہنچتا ہے، ماحولیاتی نقصان بھی پہنچتے ہیں. تو کنونشنل وارفیئر سے مراد یہ ہے کہ بمبارڈمنٹ، جیسے کہ ابھی فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور 3-4 مہینوں سے تقریباً 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو وہ شہید کر چکے ہیں، جس میں بچوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. وہ بچے جو کہ 1 مہینے کے ہوتے ہیں، 1 سال کے ہوتے ہیں، 5 سال کے ہوتے ہیں، نسل کشی جو ہے انہوں نے کی ہوئی ہے. تو یہ کس میں آتا ہے؟ یہ وارفیئر میں آتا ہے، ٹھیک ہے. نان کنونشنل وارفیئر ہو گئے، جیسے کہ نیوکلیئر ہو گئے، بایولوجیکل ہو گئے، یہ ہمارے ساتھ سوری مختلف قسم کے ڈیزاسٹر ہیں. ریفیوجیز، ٹھیک ہے. ریفیوجیز سے مراد مہاجرین کو کہتے ہیں. سو فورس موومنٹ آف لارج نمبر آف پیپل، آپ جو ہے بائی فورس بہت زیادہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، جیسے کہ فلسطینی لوگوں کو جو ہے بائی فورس ان کو ان کی گھروں سے نکال کر جو ہے بے گھر کیا گیا ہے، اور ان کا جو فلسطین جو کہ مسلمانوں کی ملکیت تھی، اب وہ اسرائیل کی ملکیت بن چکی ہے، اس پر قابض ہو چکے ہیں مکمل طور پر. سو یوزلی اکراس دا فرونٹیئر، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس کیا آتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہے تباہی کی وجہ بنتی ہے. اور اس طرح کی جو تباہی ہوتی ہے جو کہ انسانی مداخلت کی وجہ سے ہوتی ہے، انسانی ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کو ہم مین میڈ ڈیزاسٹر کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ کلیئر ہے سر. اوکے، ویری گڈ. مزید آگے بڑھتے ہیں. 5 phases آف ڈیزاسٹر ایکٹیویٹی. ڈیزاسٹر ایکٹیویٹیز کے جو ہے ہمارے ساتھ 5 phases ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جب ڈیزاسٹر آتا ہے تو ڈیزاسٹر کے آنے سے پہلے 5 phases سے جو ہے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈیزاسٹر آتی ہے. سب سے پہلا جو فیز ہمارے ساتھ ہوتا ہے، 2 ٹائپس ہے ڈیزاسٹر کے، ایک مین میڈ ڈیزاسٹر اور ایک نیچرل ڈیزاسٹر. ایم سی کیوز میں آ جائے تو 2 ٹائپس ہیں ہمارے ساتھ ڈیزاسٹر کے، مین میڈ ڈیزاسٹر اور نیچرل ڈیزاسٹر.
اسی طرح سے اگر آپ سے پوچھیں کہ نیچرل ڈیزاسٹر ہمارے ساتھ کتنے قسم کے ہیں تو نیچرل ڈیزاسٹر ہمارے ساتھ 3 قسم کے ہیں، ہوائی ڈیزاسٹر، زمینی ڈیزاسٹر اور اسی طرح سے بایولوجیکل ڈیزاسٹر، میٹیورولوجیکل ڈیزاسٹر، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ٹاپیکل ڈیزاسٹر اور بایولوجیکل ڈیزاسٹر، پھر وہ 3 قسم کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر نیچرل ڈیزاسٹر کی صرف آپ سے وہ ٹائپس پوچھ رہے ہیں تو پھر 3 ہیں، لیکن اگر ویسے صرف ڈیزاسٹر کے ٹائپس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ نے 2 کلک کرنا ہے، مطلب 2 ٹائپس ہے۔ 5 phases of disaster activity. ڈیزاسٹر ایکٹیویٹی کے ہمارے ساتھ 5 فیز ہیں۔ پہلا جو فیز ہے اس کو ہم پری ڈیزاسٹر پریپریشن فیز کہتے ہیں۔ پری ڈیزاسٹر پریپریشن فیز سے مراد یہ ہے کہ ڈیزاسٹر کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو جو ہے آنے والے خطرات کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، پریپیئر کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پری ڈیزاسٹر پریپریشن فیز کہتے ہیں۔ بیفور اے ڈیزاسٹر، ڈیزاسٹر سے پہلے کا جو فیز ہوتا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو ہنگامی حالات کے لیے تیار کرتے ہیں یا تیار رکھنے کی کیا کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، تو اس کو ہم پری ڈیزاسٹر پریپریشن فیز کہتے ہیں۔ سو اسسمنٹ آف ڈیزاسٹر پوٹینشیل by survey and risk assessment and development of effective disaster plan, supplies, mock disaster exercises, etc. سو پری ڈیزاسٹر پریپریشن فیز یہ ہمارے ساتھ وہ فیز ہوتی ہے جس میں ہم کسی بھی قسم کی آفات کے آنے سے پہلے اس کی ہم کیا کرتے ہیں، اس ماحول کی ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں، انوائرمنٹ کی ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کسی بھی قسم کے اگر کوئی فیکٹر موجود ہو جس کی وجہ سے ہم کسی بھی قسم کے آفات کی زد میں آ سکتے ہیں تو ان رسک کو ہم کیا کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم پراپر ایفیکٹو ڈیزاسٹر پلان بناتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف قسم کی جو سپلائز ہوتی ہے، جو ڈیزاسٹر ایکسرسائزز جو کہ ریکوائرڈ ہوتی ہے ڈیزاسٹر کے دوران، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو پہلے سے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ساتھ تیار رکھتے ہیں۔ جیسے کہ جو فائر بریگیڈز ہوتے ہیں تو یہ پہلے سے ہی تیار رہتے ہیں، ان کے پاس جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ پہلے سے ہی ان کی ٹینکیاں پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، تو جب بھی کبھی کوئی آفت آتی ہے، کسی جگہ پر آگ لگتی ہے، تو یہ لوگ جس کیا کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اس جگہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے پانی کیا کرتے ہیں، ڈالتے تاکہ آگ جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ بجھ جائے۔ تو یہ ہمارے ساتھ کیا کہلاتا ہے، یہ ہمارے ساتھ پری ڈیزاسٹر پریپریشن فیز کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا فیز آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، وارمنگ فیز کہتے ہیں۔ وارمنگ فیز سے مراد یہ ہے جس میں ہمیں کیا کیا جاتا ہے، وارن کیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے۔ So as the time is the period of time from the first possible danger signal to the movement of impact، ٹھیک ہے۔ وارننگ فیز جو ہے یہ ہمارے ساتھ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں جو خطرہ ہوتا ہے اس کی واقعہ ہونے سے لے کر، مطلب اس کے واقعہ ہونے سے لے کر اس کے ایفیکٹس کے کاز ہونے تک کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کو ہم وارننگ فیز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہمارے ملک میں بہت ساری بارشیں ہو جاتی ہیں تو بہت ساری بارشوں ہونے کی وجہ سے ہمیں پہلے سے جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں، جو دریا کے کنارے ہوتے ہیں، یا جو کیا کہتے ہیں سن کے کنارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو پہلے سے کیا کیا جاتا ہے، وارن کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنے سامان وغیرہ جو ہے پہلے سے تیار رکھیں، کسی بھی حالات جو ہے کسی بھی وقت جو ہے وہ حالات جو ہے بدل سکتے ہیں اور سیلاب جو ہے وہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا جو فیز ہوتا ہے جس میں پہلے سے لوگوں کو جو ہے خبردار کیا جاتا ہے کہ یہ والا خطرہ ہے اور یہ والا خطرہ جو ہے یہ واقعہ ہو سکتا ہے، تو تمام لوگ جو ہے وہ تیار رہیں۔ تو اس فیز کو ہم کیا کہتے ہیں، اس فیز کو ہم وارننگ فیز کہتے ہیں جس میں لوگوں کو ہم خبردار کرتے ہیں۔ سو انکریز ریڈنس، وارننگ پاپولیشن اینڈ ہاسپٹل، ٹھیک ہے۔ تو اس دوران جو ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو وارن کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، اور جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے تاکہ ہر طرح کے حالات کے لیے ہاسپٹل میں جو سٹاف ہے وہ پہلے سے تیار ہو۔ تو اس فیز کو ہم کیا کہتے ہیں، وارننگ فیز کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟
क्लियर है सर। اوکے جی ویری گڈ. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو تیسرا فیز آتا ہے اس کو ہم امپیکٹ فیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, امپیکٹ فیز مطلب holding on. So impact phase is the phase in which the disaster actually strikes and in which little can be done to my mitigate damage or to increase the number of survivors. ٹھیک ہے, امپیکٹ فیز یہ اصل میں ہمارے ساتھ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب سیلاب جو ہے وہ کسی گاؤں کسی دیہات میں جو ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے, سیلاب جو ہے وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, شروع ہو جاتا ہے. تو امپیکٹ فیز جو ہے یہ وہ فیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ڈیزاسٹر کا, جس میں جو ڈیزاسٹر ہوتی ہے, جو تباہی ہوتی ہے, وہ جو ہے اس کی شروعات ہو جاتی ہے. سو اس فیز میں کیا ہوتا ہے, اس فیز میں بہت لٹل کین بی ڈن ٹو میٹیگیٹ ڈیمیج. ٹھیک ہے, تو ایسے سچویشن میں پھر ہم بہت کم ہی چیزوں کو جو ہے خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں, اور اسی طرح سے انکریز دا نمبر آف سروائیور. سو نمبر آف سروائیور جو ہے ان کو بھی بچانا پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جب سیلاب آ جاتا ہے تو سیلاب کے آنے کے بعد پھر اس علاقے سے نکلنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر جو ہے لوگوں کا جو سروائیو کرنا جو ہے وہ بالکل کیا ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. صحیح ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم امپیکٹ فیز یا ہولڈنگ آن فیز کہتے ہیں. پھر اسی طرح سے جو فورتھ فیز ہے ہمارے ساتھ ڈیزاسٹر ایکٹیویٹی کی, اس کو ہم ایمرجنسی فیز کہتے ہیں. سو ایمرجنسی فیز begin at the end of the impact and continue until the immediate threat of additional destruction has passed and the community is organized for recovery and rehabilitation. اب جب سیلاب کسی گاؤں میں انٹر ہو جاتا ہے تو سیلاب کے انٹر ہونے کے بعد سیلاب کی جو ریلی ہے وہ جب تک پورے گاؤں سے جو ہے نہ گزر جائیں, ٹھیک ہے, تو یہ جو ہمارے ساتھ فیز ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ایمرجنسی فیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس فیز میں کیا ہوتا ہے, اس فیز میں ہمارے ساتھ جو begin at the end of the impact مطلب جو شروعات ہوتی ہے تو وہ شروعات تو سیلاب کی ہو چکی ہوتی ہے, تو اب یہ سیلاب جو ہے مسلسل جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو خطرہ ہوتا ہے وہ اسی طرح سے سر پر منڈلا رہا ہوتا ہے. تو اس دوران کیا ہوتا ہے, یہ ہمارے ساتھ وہ فیز ہوتا ہے جس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں, جس میں پھر ہم لوگوں کو کیا کرتے ہیں, ریکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو جو ہے دوسری جگہ, اس جگہ سے دوسری جگہ ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو جو ہے منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی طرح سے, چاہے وہ کشتیوں کے ذریعے ہم وہاں پر پہنچتے ہیں یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے. خیر ویسے تو اتنے خوش قسمت نہیں ہے پاکستانی عوام کے, ان کے لیے حکومت جو ہے وہ ہیلی کاپٹر لائیں گے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو جو ہے اس کیا کہتے ہیں تباہی سے بچائیں گے, لیکن بائی چانس اگر خوش قسمتی سے ایسا ہو جائے تو بندہ جو ہے وہاں سے کیا ہو جاتا ہے, ریہیبلیٹیٹ ہو جاتا ہے. تو اس فیز کو ہم کیا کہتے ہیں, اس فیز کو ہم ایمرجنسی فیز کہتے ہیں. سو ایکٹیویشن آف ڈیزاسٹر پلان, سو یہ وہی فیز ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں, ڈیزاسٹر کے لیے ہم نے جو پہلے سٹارٹ میں پلاننگ کی تھی تو اس پلاننگ پر عمل کرنا جو ہے وہ باقاعدہ سے اس فیز میں شروع ہو جاتا ہے. تو ایگزام میں ایم سی کیوز آپ کو آ سکتا ہے کہ which phase of the disaster activity in which activation of disaster plan, ٹھیک ہے, جس میں ڈیزاسٹر پلان جو ہے وہ پریکٹیکلی اس پر کام کرنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ ہمارے ساتھ ایمرجنسی فیز کہلاتا ہے. کلیئر ہے؟ اس کے بعد ہمارے ساتھ جی جی اس کے بعد ہمارے ساتھ جو لاسٹ فیز آتا ہے ڈیزاسٹر ایکٹیویٹی کا, اس کو ہم ریکوری فیز کہتے ہیں. سو ریکوری فیز, اس کے نام سے ہی آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ begin during the emergency phase and end gradually with the resumption of normal community order and function. ریکوری فیز جو ہے یہ وہ فیز ہوتا ہے جو کہ ایمرجنسی فیز کے ساتھ ہی اس کی کیا ہوتی ہے, شروعات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور
پھر اس وقت تک جو ہے یہ کنٹینیو رہتی ہے جب تک ہم لوگوں کو دوبارہ سے ان کی جو کیا کہتے ہیں معمولاتی زندگی ہے اس کو دوبارہ سے نارملائز نہ کر دے اور جو کمیونٹی ہے وہ دوبارہ سے فنکشنل نہ ہو جائے. تو اس فیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس فیز کو ہم ریکوری فیز کہتے ہیں. کلیئر ہے آپ کو یہ؟ جی سر کلیئر ہے سر. کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ نہیں سر. اچھا جی ویری گڈ. یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ ذرا اسے میرے سامنے کر دو تاکہ میں اس کو دیکھوں. اچھا جی. اچھا جی سر اب یہ فائزہ کا مائک چل رہا ہے. اچھا جی فائزہ جی کائنڈلی یہ مائک آف کرے تاکہ کلاس ڈسٹرب نہ ہو. ایلیمنٹس آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ. اب ڈیزاسٹر کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ تو ڈیزاسٹر کو مینیج کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو کمپوننٹ ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ڈیزاسٹر کو مینیج کرنے میں، تو وہ ہمارے ساتھ کتنے ہیں؟ وہ بھی ہمارے ساتھ ٹوٹل 5 کمپوننٹ ہے. ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ ہاؤ مینی کمپوننٹ یا ہاؤ مینی ایلیمنٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ. تو دیئر آر 5 ایلیمنٹ اور 5 کمپوننٹس آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ. دیکھ کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایم سی کیوز اس لیے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا مائنڈ جو ہے وہ بن جائے اور آپ لوگوں کا مائنڈ جو ہے وہ پہلے سے ریڈی ہو جائے کہ اس طرح کی سوالات جو ہے ہم سے ایگزام میں پوچھ سکتے ہیں. تو اس کو کائنڈلی پھر نوٹ کیا کرے. اگر لیکچر کے دوران کرتے ہیں تو بھی اچھا ہے، اگر لیکچر کے بعد ریکارڈنگ کرتے ہوئے کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے. صحیح ہے؟ سو اس کو لازمی طور پر اپنے ساتھ نوٹ ڈاؤن کیا کرے. اچھا جی تو آگے بڑھتے ہیں. دا اسپیکٹرم آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ انوالو. تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ہمارے ساتھ جو کمپوننٹ ہے اس میں پہلے نمبر پر آپ کے پاس آتا ہے ڈیزاسٹر پریونشن. مطلب ڈیزاسٹر کے ہونے سے لوگوں کو بچانا کہ ڈیزاسٹر جو ہے وہ بالکل نہ ہو. ٹھیک ہے، ڈیزاسٹر کے جو رسک ہے اس کو ختم کرتے ہوئے ہم لوگوں کو ڈیزاسٹر سے پریونٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے میٹیگیشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پریپیئرنس آ جاتی ہے، رسپونس آ جاتا ہے اور ریکوری آ جاتی ہے. تو یہ وہ 5 ایلیمنٹ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے مختلف قسم کے آفات کو مینیج کرنے میں. تو اس کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیزاسٹر پریونشن کی. تو جیسے کہ آپ لوگوں نے ایپیڈیمیولوجی میں پڑھا ہے کہ کسی بھی قسم کی بیماری سے لوگوں کو بچانے کے لیے ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. صحت کے حوالے سے ہم ان کو ٹیکنیک سکھاتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو پہلے سے ویکسینیشن دیتے ہیں تاکہ ان پر کسی قسم کی بیماری جو ہے وہ اثر نہ کرے. تو بالکل اسی طرح سے ڈیزاسٹر سے بچانے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ ایجوکیشن دیتے ہیں. جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مختلف قسم کے آفات جو ہے وہ رونما ہو سکتے ہیں، تو ان رسک فیکٹرز کو جو ہے ان وجوہات کو ہم ختم کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کے آفات جو ہے وہ رونما نہ ہو جائے. جی امی ہانی آپ کا کوئی کویسچن ہے؟ جیسے کہ اگر آپ جاپان کو دیکھیں تو وہاں پر یہ زلزلے جو ہے بہت زیادہ آتے ہیں، وقتاً فوقتاً آتے ہیں. اور وہاں پر جو زلزلے آتے ہیں، اگر ایسا زلزلہ جو ہے پاکستان میں ایک بار بھی آیا، ٹھیک ہے، پورے پاکستان میں، تو سارا پاکستان جو ہے یہ بالکل زمین کے اندر ہو جائے گا، زمین بوس ہو جائے گا. تو اس زلزلوں سے بچنے کے لیے جاپانی لوگوں نے کیا کیا ہے؟ جاپانی لوگوں نے اپنے جو بلڈنگز ہیں، اپنے جو گھر ہے، ایک تو ان کو لکڑی سے زیادہ تر اس میں لکڑی کا کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اتنا مطلب جو کیا کہتے ہیں جو پتھر وغیرہ ہے یہ اتنے یوز نہیں کیے گئے ہیں. دوسرا یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو بلڈنگ ہے وہ اسپرنگی لائک بنایا ہے. مطلب ایسا بنایا ہے کہ وہ انرشیا کے جو رولز ریگولیشن ہے اس کو فالو کرتی ہے، جس میں اگر آپ لوگوں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہو جاپانی ارتھکویک کے تو وہاں پر آپ کو بلڈنگ جو ہے بالکل ناچتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک سائڈ پر جائیں گے، دوسرے سائڈ پر جائیں گے، لیکن کبھی بھی نہیں گریں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جو بلڈنگز وغیرہ ہے اس کو جو ہے اس ارتھکویک کے لیے جو ہے بنایا ہے، اسپرنگز لائک اسٹرکچر اس کی بنائی ہے. ٹھیک ہے، اسپرنگی بلڈنگز ہوتے ہیں. تو وہ اس طریقے سے اس نیچرل ڈیزاسٹر کا مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش جتنا وہ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. باقی جو قدرتی آفات ہوتے ہیں وہ تو
اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں تو اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، جس احتیاطی تدابیر کر کے جن کی قسمت ہوتی ہے وہ بچ جاتے ہیں، جن کی نہیں ہوتی تو وہ اس دنیا سے فارغ ہو جاتے سر ہیں۔ یہ جیسے مطلب کہ اچھا جی، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ڈیزاسٹر پریونشن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میئر وچ آر ایمڈ ایٹ impending یا impeding the occurrence of disaster event or preventing such an occurrence having harmful effect on communities. The formulation and implementation of long range policies and program. So ڈیزاسٹر پریونشن جو ہے یہ یوزولی ہمارے ساتھ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ہم باقاعدہ سے پالیسیز جو ہے وہ بناتے ہیں، پلاننگ پروگرام وغیرہ جو ہے یہ کرتے ہیں، جس میں ہم آنے والے جو خطرات ہوتے ہیں اس سے کیسے نمٹنا ہے اس کے لیے عمل اختیار کرتے ہیں، تدابیر اپناتے ہیں، یا کسی بھی قسم کی تباہی کے رونما ہونے سے ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو پریونٹ کرتے ہیں تاکہ اس کے جو ہارمفل اثرات ہیں، جو خطرناک اثرات ہیں، نقصان دہ اثرات ہیں، اس سے کمیونٹی جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم ڈیزاسٹر پریونشن کہتے ہیں، اور یہ سارا کام ہم ڈیزاسٹر پریونشن کے دوران ہی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، دوسرا جو ہمارے ساتھ فیز ہے یا کمپوننٹ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا، اس کو ہم ڈیزاسٹر میٹیگیشن کہتے ہیں۔ ڈیزاسٹر میٹیگیشن جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ وہ فیز ہوتا ہے جس میں ہم کسی بھی قسم کے جو ڈیزاسٹر ہے، چاہے وہ نیچرل ہو یا مین میڈ ڈیزاسٹر ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کو کم سے کم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، عمل اختیار کرتے ہیں، تدابیر اپناتے ہیں۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم ڈیزاسٹر میٹیگیشن کہتے ہیں۔ ڈیزاسٹر میٹیگیشن ایمز ایٹ ریڈیوسنگ دا امپیکٹ آف اے نیچرل اور مین میڈ ڈیزاسٹر آن اے نیشن اور کمیونٹی انکلوڈ ورنیبلٹی انالیسز، پبلک ایجوکیشن۔ تو ظاہری بات ہے ڈیزاسٹر میڈیکیشن کے جو اثرات ہیں اس کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں، لوگوں کو ڈیزاسٹر کے حوالے سے ایجوکیٹ کر کے، لوگوں کو کچھ خاص سکل سکھا کر، جیسے کہ جو ملیریا کے حوالے سے ابھی کمپین چلے تھے، ٹھیک ہے، ٹی ویوں پر جو ہے وہ آتے تھے، سوشل میڈیا پر آتے تھے، لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ آپ لوگوں نے جو ہے اپنی پانی کو کبھی بھی کھلا نہیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے جو کڑا پانی ہے اس کو بھی کسی جگہ پر نہیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں پر آپ پانی سٹور کرتے ہو تو وہاں پر اس کے اوپر سر ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کی جو مچھر وغیرہ ہے وہاں پر نہ بیٹھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ جو ملیریا ہوتی ہے یا جو ڈینگی ہوتی ہے، اب میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو اس کی جو افزائشی نسل ہوتا ہے تو وہ پانی سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کڑا پانی سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہوئے ان کو مختلف قسم کی ملیریا کیسز یا جو ڈینگی کیسز ہے اس سے ہم بچانے کی کوشش کرتے تھے، اس کے جو اثرات ہیں اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو بالکل اسی طرح سے ڈیزاسٹر میٹیگیشن میں ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ٹیکنیک سکھاتے ہیں، سکل سکھاتے ہیں، تاکہ کسی بھی قسم کے آفات کی رونما ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کم از کم اتنا پتہ ہو کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب یہاں سے کیسے ہم نے باہر نکلنا ہے۔ تو اس طرح سے ڈیزاسٹر کے جو اثرات ہوں گے وہ پھر کیا ہوں گے، ریڈیوس ہوں گے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈیزاسٹر میٹیگیشن کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ اچھا جی، تو ڈیزاسٹر میڈیکیشن کی سمجھ آپ لوگوں کو آ گئی ہے کہ ڈیزاسٹر میڈیکیشن سے کیا مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ڈیزاسٹر کے ہونے سے پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو تھوڑی سی ٹریننگ دینا کہ کس طرح سے اگر وہ کسی قسم کے حادثے کا شکار ہو جائے تو کس طرح سے وہ اپنے آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے، محفوظ جگہ جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ڈیزاسٹر سے جو متاثرین ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم ڈیزاسٹر میٹیگیشن کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ سر یہ کلیئر ہے سر، یہ ایسے بھی تو آ سکتا ہے نا سر، جیسے اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ جو تیسرا ایلیمنٹ یا کمپوننٹ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا، اس کو ہم ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس کہتے ہیں۔ Disaster preparedness measure which enables government, organization, communities and individuals to respond rapidly and effectively to disaster situation.
Preparedness measures include the formulation of viable disaster plans, the maintenance of resources, and the training of personnel. Organizing, planning, coordinating, resources planning and training are its major concern. डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो कंपोनेंट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जिसमें बजाते ख़ुद हमारी जो गवर्नमेंट होती है इसी तरह से मुख्तलिफ जो एन जी ओज़ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है वो आ जाते हैं कम्युनिटीज़ आ जाती है और इसके साथ साथ हर एक बंदा जो है वो क्या हो जाता है अपने आप को आने वाले ख़तरात के लिए तैयार करते हैं मेंटली तौर पर भी फिज़िकली भी और इसी तरह से वो अपने आप को प्रिपेयर्ड करते हैं जिसके ज़रिए वो फिर इफ़ेक्टिव तरीके से और बहुत टाइम पर क्या करते हैं आने वाले जो हादसात होते हैं उसको रिस्पॉन्ड देते हैं उससे जो है क्या करते हैं अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं सो प्रिपेयर्डनेस में जो है आपके पास फिर विएबल डिज़ास्टर प्लानिंग आ जाती है ठीक है एक ऐसा प्लानिंग जिस पर अमल करके आप अपने आप को महफूज कर लेते हैं इसी तरह से जो रिसोर्सेज होती है उसको आप मेंटेन रख सकते हैं और जो ट्रेनिंग होती है पर्सनली ठीक है वो होती हैं तो हर एक बंदे को जो है ट्रेनिंग दी जाती है पर्सनली तौर पर उनको जो है सिखाया जाता है कि किस तरह से आप अपने आप को आने वाले ख़तरात से बचा सकते हैं या आने वाले ख़तरात का मुकाबला कैसे आप कर सकते हैं सो ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्स प्लानिंग ट्रेनिंग ये सारी चीज़ें आ जाती है ठीक है कि इसमें हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं प्लानिंग करते हैं फिर उस प्लानिंग को जो है कलेक्टिवली प्रैक्टिकली यूज़ करते हुए हम डिज़ास्टर से क्या करते हैं डिज़ास्टर का मुकाबला करते हैं सही है इसके बाद आपके पास जो सेकेंड लास्ट कंपोनेंट आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का वो है डिज़ास्टर रिस्पॉन्स डिज़ास्टर रिस्पॉन्स इसके नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि रिस्पॉन्स मेजर्स आर दोज विच आर टेकन इमीडिएटली प्रियर टू एंड फॉलोइंग डिज़ास्टर ठीक है डिज़ास्टर के आने से पहले और डिज़ास्टर के आने के बाद अचानक से एकदम से आप क्या करते हैं स्टेप लेते हैं आप रिस्पॉन्ड देते हैं इसको हम क्या कहते हैं इसको हम डिज़ास्टर रिस्पॉन्स कहते हैं सच मेजर्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड सेविंग लाइफ एंड प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी एंड डीलिंग विद द इमीडिएट डैमेज कॉज बाय द डिज़ास्टर ठीक है तो इसका मतलब ये है कि जब सैलाब आ जाता है तो सैलाब के आने के बाद जो वहाँ पर लोग मौजूद हुए होते हैं फंसे हुए होते हैं तो उनके जो है मदद करना उनको जो है वहाँ से बाहर निकालना लोगों की जानों को बचाना लोगों की जो माल है उसको बचाना ठीक है सो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम डिज़ास्टर रिस्पॉन्स कहते हैं सो रिक्वायर अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच इन्वॉल्व फायर एंड पुलिस डिपार्टमेंट्स skillful triage system and effective performance of organization जॉब तो इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन एन जी ओज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह भी आ जाते हैं जो कि एक मिलजुल कर प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं इस डिज़ास्टर को मैनेज करते हैं लोगों को उस डिज़ास्टर से बाहर निकालते हैं ठीक है और किसी सेफ जगह पर उनको जो है पहुंचाते हैं तो इसको हम डिज़ास्टर रिस्पॉन्स कहते हैं इट्स सक्सेस डिपेंड वाइटली ऑन गुड प्रिपेयर्डनेस तो इसकी जो सक्सेसफुलनेस है वो प्रिपेयर्डनेस पर डिपेंड करती है कि अगर आप पहले से अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो ऑर्गेनाइजेशन तैयार बैठी हो सारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से हो तो फिर आप हर तरह की आफात का मुकाबला कर सकते हैं लेकिन अगर आप तैयार ही ना हो तैयारी आपकी ना हो तो फिर इसका मुकाबला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अच्छा जी हमारे साथ जो सेकेंड लास्ट फेज सॉरी जो लास्ट फेज है हमारे साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट का तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम डिज़ास्टर रिकवरी कहते हैं so disaster recovery is the process by which communities and the nation are assisted in returning to their proper levels of functioning following a disaster ठीक है डिजास्टर की वजह से लोगों को जो नुकसानात हुए होते चाहे वो जानी हो माली हो ठीक है जैसे भी हो तो डिज़ास्टर रिकवरी में हम उनके नुकसानात को जो गवर्नमेंट होती है उनके नुकसानात को क्या करते हैं वापस करती है माइक को ऑफ करें किसने माइक ऑन किया हुआ है अच्छा जी तो इसमें क्या होता है डिज़ास्टर रिकवरी में
جو گورنمنٹ ہوتی ہے جن لوگوں کے نقصانات ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی نقصانات کو دوبارہ سے کیا کرتے ہیں اس کی بھرپائی کرتے ہیں اور دوبارہ سے کمیونٹی کو فنکشنیبل بناتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیزاسٹر situation has been conceptualized as a process with differing phases. ٹھیک ہے. So in each different phase the information needed, the action required, the problem encountered and people involved may be quite different. So اسی طرح سے جو ڈیزاسٹر سچویشن ہوتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ مختلف فیزز ہوتے ہیں اور ہر ایک فیز کے لیے آپ کے پاس نالج کا ہونا ضروری ہے, آپ کے پاس سکلز کا ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے آپ ان سچویشنز کو کیا کرتے ہیں, کوپ کرتے ہیں, اس کو مینیج کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ہر طرح کی سچویشن کے لیے لوگ بھی جو ہے الگ ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں ان سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ وہ 5 مین کمپوننٹ ہے یا ایلیمنٹ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جس کا آپ کو پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. سو ایگزام میں اس سے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں, بہت سمپل ایم سی کیوز ہوتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیزیں جو ہے پراپر طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوں.